اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقال عز وجل فی نفسه سورہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 64ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ سے 2 آیات تلاوت کی ہیں جی۔ ایک آیت نمبر 48 ہے اور دوسری آیت نمبر 123 ہے۔ دونوں آیتوں کی پہلی لائن بالکل سیم ہے جی، اور دوسری لائن کا جو آخری جملہ ہے وہ بھی بالکل سیم ہے، بس درمیان میں کچھ فرق ہے۔ پہلی آیت میں ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور دوسری آیت میں ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھے گئے ٹاپک فعل مجہول میں مضارع مجہول جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی اسٹڈی کریں گے جی۔ تو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ فعل مجہول جو ہے وہ پیسو وائس ہوتا ہے جی۔ پیسو وائس عرب کب استعمال کرتا ہے؟ جب وہ فاعل کو ذکر کرنا نہیں چاہتا، اور پیسو وائس جسے عربی گرامر میں فعل مجہول کہا جاتا ہے، یہ ان افعال سے بنتا ہے جو متعدی افعال ہوتے ہیں۔ ایکٹیو وائس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور فعل معروف جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا تو اس کا فاعل ضرور ذکر کیا گیا ہوگا۔ فاعل مرفوع ہوگا، اور فاعل جو ہے وہ ناؤن یا پروناؤن کسی بھی صورت میں آپ کو ملے گا، اور فاعل مرفوع ہوگا۔ فعل مجہول جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے، پیسو وائس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا ہمیشہ نائب فاعل ہوگا، اور نائب فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوگا، اور نائب فاعل جو ہے وہ ناؤن یا پروناؤن کسی بھی صورت میں آپ کو نظر آ سکے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جی جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے لیکچر کی دہرا دی ہیں، اور آخری اہم بات جسے میں نائب فاعل کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ وہ اصل میں مفعول ہوتا ہے جس کو فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا سٹیٹس یعنی اعراب دے دیا جاتا ہے۔ ہم اسے نائب فاعل کہتے ہیں، لیکن گرامر کی اصطلاح میں اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے وہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ماضی مجہول ہم نے کیسے بنایا تھا اس کا میں نے فارمولہ آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا۔ آج ہم مضارع مجہول جو ہے وہ بنانے کا فارمولہ پہلے سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی ان دونوں آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی۔ فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے فعل مضارع معروف کی 3 ایگزامپلز رکھ رہا ہوں جی۔ ایک ہے فتح یفتح میں یفتح، دوسری ہے جی ضرب یضرب میں یضرب، اور تیسری ایگزامپل ہے نصر ینصر سے ینصر۔ تو فعل مضارع معروف جو 3 آپ کے سامنے آئے ہیں وہ ہیں جی یفتح، یضرب اور ینصر۔ یہ 3 ایگزامپلز رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں گے کہ فعل مضارع معروف کے یہ 3 اوزان ہیں جی ثلاثی مجرد سے، یفعل، یفعل اور یفعل۔ صرف عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت مختلف ہے، پہلے ایگزامپل میں زبر ہے، دوسری میں زیر ہے، تیسری میں پیش ہے، باقی سب حرکات آپ کو تینوں ڈائز میں سیم مل رہی ہیں۔ اب ہم ان تینوں ڈائز سے فعل مضارع مجہول بنائیں گے، تو فارمولہ بہت آسان ہے جی، بغیر حرکات کے ہم کاپی کر لیں گے۔ بغیر حرکات کے کاپی کرنے کے بعد اب فعل مضارع مرفوع سے ہم سٹارٹ کریں گے، تو آخری لیٹر جو ہے وہ پیش حرکت کے ساتھ ہوگا، علامت مضارع بھی پیش حرکت کے ساتھ ہوگی، روٹ لیٹرز کا پہلا لیٹر وہ ساکن ہوگا۔ اب رہ گیا جی روٹ لیٹرز میں درمیان والا روٹ لیٹر، تو درمیان والا روٹ لیٹر جو ہے
وہ مضارع مجہول میں اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، وہ ہمیشہ زبر والا ہی ہوگا۔ تو یفتح اس کا مجہول بنے گا جی یفتح، یضرب اس کا مجہول بنے گا یضرب، ینصر اس سے مجہول بنے گا ینصر۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، بہت آسان ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قاف با لام حروف مادہ، ان سے ماضی معروف، مضارع معروف، ماضی مجہول، مضارع مجہول بنا کر دکھاتا ہوں۔ تو قاف با لام حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتے ہیں۔ ماضی اور مضارع معروف اس کا بنے گا جی قبلہ یقبلو، اور مجہول اس سے بنے گا جی قبلہ یقبلو، معنی ہوتے ہیں جی قبول کرنا۔ ایک اور حروف مادہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، حمزہ، خا اور زال حروف مادہ باب نون سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایکٹیو وائس میں ماضی اور مضارع اس کے بنیں گے جی اخذ یاخذ، اور پیسو وائس میں بن جائیں گے جی اخذ یؤخذ، معنی ہوتے ہیں جی لینا یا پکڑنا۔ اور تیسری اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی نصر ینصر، باب بھی یہی ہے، اگزامپل بھی یہی ہے، تو مجہول بنے گا جی اس سے ماضی اور مضارع نصر ینصر، معنی ہوتے ہیں اس کی مدد کرنا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی سورۃ البقرہ کی 2 آیات جن میں آپ کو یہ الفاظ جو ہیں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن کی طرف چلتے ہیں جی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اس حصے پر ہم بات کریں گے جی۔ یقبلو، دیکھیے جی علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ زبر والا ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مضارع مجہول ہے۔ یقبلو مضارع مجہول جب آپ نے پہچان لیا تو اب آپ نے فوراً جو ہے وہ نائب فاعل پہچاننا ہے۔ نائب فاعل مرفوع ہوگا، اگر آپ کو آگے مرفوع اسم نظر نہ آئے تو اسی لفظ کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ہم اس کا نائب فاعل جو ہے وہ مان لیں گے، لیکن منہا کے بعد ہمیں شفاعتن جو ہے وہ مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا یقبلو کے لیے ہم شفاعتن کو نائب فاعل مان لیں گے، اور ولا یقبل منہا شفاعتن کا ترجمہ ہم کریں گے اور نہ ہی اس جان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ آیت میں جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ ہی اس جان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگلے جملے پر غور کریں، ولا یؤخذ منہا عدل، تو ذرا دیکھیں جی یؤخذ علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زبر والا ہے، پکا مجہول ہے، اور آگے نائب فاعل مرفوع ہوگا وہ ہے عدل، تو یؤخذ فعل مجہول، عدل نائب فاعل، اور ترجمہ ہم کریں گے ولا یؤخذ منہا عدل کا، اور نہ ہی اس جان سے برابر میں کچھ لیا جائے گا۔ آگے ہے جی ولا ہم ینصرون، اب صرف ینصرون لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں، علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ جو ہے ینصرو میں وہ زبر والا، یعنی صاد پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو کنفرم ہے کہ یہ فعل مجہول ہے، اور ینصرون یہ ینصرو کی جمع کا لفظ ہے۔ تو یہی میں آپ کو فعل مضارع مجہول کی گردان بھی ایک مرتبہ کروا دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس ینصرو پہلا لفظ تھا جی جو ہم نے بنایا تھا مضارع مجہول کا، تو ینصرو سے جو دوسرا لفظ بنے گا وہ ہوگا ینصرانی، تیسرا ینصرونا، چوتھا تنصرو، پانچواں تنصرانی، چھٹا ینصرنا، ساتواں تنصرو، آٹھواں تنصرانی، نواں تنصرونا، دسواں تنصرینا، گیارہواں تنصرانی، بارہواں تنصرنا، تیرہواں انصرو، اور چودہواں ننصرو۔ ینصرو کا ہم ترجمہ کریں گے اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی۔ ینصرانی ان دونوں کی مدد کی جاتی ہے، ان دونوں کی مدد کی جائے گی۔ ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے، ان سب کی مدد کی جائے گی۔ تنصرو اس ایک مؤنث کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تنصرانی ان دو مؤنث کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ینصرنا ان سب مؤنث کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔
تنصرو تیری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تنصرانی تم دونوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تنصرونا تم سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تنصرینا تو ایک مؤنث کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی، تنصرانی تم دو مؤنث کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی، تنصرنا تم سب مؤنث کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، انصرو میری مذکر یا مؤنث کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی، ننصرو ہماری مذکر مؤنث کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے فعل مضارع مجہول کی گردان بھی الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور پہلے لفظ میں نائب فاعل جو ہے وہ ہوا ہوگا، دوسرے میں ہما، تیسرے میں ہم، چوتھے میں ہیا، پانچویں میں ہما، چھٹے میں ہننا، ساتویں میں انتا، آٹھویں میں انتما، نویں میں انتم، دسویں میں انتی، گیارہویں میں انتما، بارہویں میں انتنا، تیرہویں میں انا، چودہویں میں نحنو، اور ان سب ضمیروں کو ہم نے کس طرح پہچاننا ہے وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کی گردان میں آنی، اونا اور اینا والے جو صیغے ہیں یہ نون اعرابی والے صیغے ہیں، اور نون اعرابی آپ کو پتہ ہے مضارع منصوب یا مضارع مجزوم کرتے ہوئے ڈراپ ہو جاتا ہے، تو پھر جو بچتا ہے وہ الف، واو اور یا بچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثنیٰ کو آپ پہچانیں گے الف سے جی، مثنیٰ کے صیغوں کو، جمع مذکر کے صیغوں کو آپ پہچانیں گے واو سے، اور واحد مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ آپ پہچانیں گے یا سے۔ اب ینصرونا تنصرونا جس کا اگر نون نکل جائے گا تو واو بچے گا، تو اب واو سے آپ ہم اور انتم کو پہچانیں گے، وہ کیسے پہچانیں گے؟ اگر علامت مضارع یا ہوگی تو ہم فاعل ہوگا، اور اگر علامت مضارع تا ہوگی تو انتم فاعل ہوگا، لیکن ہم اور انتم دونوں کے لیے جو پہچان بنے گی وہ واو ہوگی، یہ ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے گا۔ تو میں نے آپ کے لیے ذرا آسان کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، غور کریں کہ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ میں يُنْصَرُونَ اونا کی آواز ہے، نون نے تو منصوب یا مجزوم ہونے کی صورت میں ڈراپ ہو جانا ہے کیونکہ نون اعرابی ہے، تو واو بتا رہا ہے کہ یہ ہم ہے یا انتم ہے۔ اب ہم ہے یا انتم ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ علامت مضارع سے، علامت مضارع یا ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ واو جو ہے یہ ہم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ذرا دوسری آیت کو دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ شروع کے الفاظ وہی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، آگے ہے جی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، تو پچھلی آیت میں تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو یہاں پر نائب فاعل جو ہے اب شفاعتن کی بجائے عدل آ گیا، اور نہ ہی اس جان سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، برابر میں کچھ لیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اب ذرا بتائیے جی تنفعو، اب یہ پہچاننا ہے آپ نے کہ یہ فعل مضارع معروف ہے یا فعل مضارع مجہول ہے۔ علامت مضارع آپ کو تا جو ہے وہ زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مجہول ہو نہیں سکتا، یہ معروف ہے۔ اگرچہ دیکھیں آپ کو عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو صرف عین کلمہ کی زبر نہیں آپ نے دیکھنی، آپ نے دو چیزیں نوٹ کرنی ہیں جی، ایک علامت مضارع پیش کے ساتھ ہو، اور دوسری عین کلمہ زبر والا ہو، تب وہ مضارع مجہول ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مس ہوگی تو وہ مضارع مجہول نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں آپ نے دیکھا تنفعو میں آپ کو عین کلمہ تو زبر والا نظر آ رہا ہے لیکن علامت مضارع پیش والی نظر نہیں آ رہی، تو یہ مجہول نہیں ہے، تو یہ ایکٹیو وائس ہے، معروف ہے۔ تنفعو، اب یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ نون فا عین حروف مادہ ہے ہمارے پاس، باب فتح یفتح سے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بنتا ہے جی نفع ینفعو، تو ینفعو سے تنفعو یا تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، یا پھر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کی پہچان بھی دیکھیں بہت آسان ہے۔ آگے ہمیں شفاعتن مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، تو شفاعتن جب مرفوع اسم نظر آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ فاعل ہے تنفع فعل کے لیے۔ ابھی اگر فاعل ہے تو فاعل جو ہے وہ واحد مؤنث غائب صیغے کے لیے ہی آگے آ سکتا ہے، واحد مذکر حاضر صیغے کے لیے تو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ چاہے گردان ماضی کی ہو چاہے مضارع کی گردان ہو، اگر کوئی لفظ
پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ ہو تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا۔ اگر پہلا یا چوتھا لفظ ہو تو فاعل اس کا ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر یعنی ناؤن بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ساتواں صیغہ ہوتا تو اس کا فاعل کبھی بھی آگے ناؤن کی صورت میں نہ ہوتا، تو رزلٹ نکلا کہ یہ چوتھا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو لا تنفعها شفاعۃ، اب تنفع فعل ہے، فعل مضارع معروف ہے، ہا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ کی ضمیر ہے جو کہ نفس کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ضمیر جو بھی استعمال ہوگی وہ کسی نہ کسی ناؤن کے لیے ہی استعمال ہوگی، اور شفاعت جو ہے یہ تنفع فعل کے لیے فاعل ہے۔ یوں تنفع فعل اپنے فاعل شفاعت اور مفعول ہا ضمیر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ولا تنفع شفاعت کا ترجمہ ہم کریں گے اور نہ ہی کوئی سفارش اس جان کو نفع دے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ جو ہی بیچ میں ڈال رہا ہوں یہ میں کیوں ڈال رہا ہوں، نہ ہی کے ساتھ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ تو اس کے لیے ایک گولڈن پوائنٹ ہے جی، ایک سنہری اصول ہے، وہ اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ جب بھی آپ کو کوئی منفی جملہ ملے اور منفی جملے کے بعد آپ کو ولا نظر آ جائے تو پھر آپ نے اس ولا کا ترجمہ جو ہے اور نہ ہی جیسے الفاظ کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ پھر سن لیجئے یہ رول کہ جب بھی آپ کو کوئی منفی جملہ نظر آئے اور پھر منفی جملے کے بعد آپ کو ولا مل جائے تو آپ نے اس ولا کا ترجمہ جو ہے اور نہ ہی جیسے الفاظ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ہمیں منفی جملہ مل رہا تھا جی لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس کے بعد ہمیں ولا ملا تو ہم نے ترجمہ کیا کہ ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی اس جان سے برابر میں کچھ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش اس جان کو نفع دے گی، ولا ہم ینصرون، اب یہاں پھر ولا آ گیا تو ترجمہ پھر ہم کریں گے اور نہ ہی کے ساتھ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ جی دیکھیں آپ نے ذرا سا رول پڑھا اور الحمدللہ قرآن مجید کے الفاظ آپ پہچاننے لگے۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو اس لیکچر کی برکت سے سمجھاتا چلوں، اور وہ ہے جی ولا ہم ینصرون میں، کہ ینصرون تو فعل مضارع آپ کو نظر آ گیا مجہول، اس سے پہلے جو ہم لگا ہوا ہے ضمیر مرفوع منفصل، یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تو ذہن میں تازہ کر لیں، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جملہ بنانا شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ بنانے کے 3 طریقے ہیں جی۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جملہ جو ہے وہ 3 طریقے سے بنتا ہے۔ نمبر 1 اسم پلس اسم جملہ بناتا ہے، نمبر 2 اسم پلس فعل جملہ بناتا ہے، نمبر 3 فعل پلس اسم جملہ بناتا ہے۔ اسم پلس اسم سے جو جملہ بنتا ہے اور اسم پلس فعل سے جو جملہ بنتا ہے یہ دونوں جملے جو ہیں وہ جملہ اسمیہ بنتے ہیں، اور فعل پلس اسم سے جو جملہ بنتا ہے صرف وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو اب یہاں پر آپ نوٹ کریں ذرا، ہم اسم ہے اور ینصرون فعل ہے، تو اسم پلس فعل والا کمبینیشن ہے یہ جو جملہ اسمیہ بنا رہا ہے، اور جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے وہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے وہ ینصرون ہے۔ تو اب یہاں پر جملہ اسمیہ بنانے کا جو دوسرا طریقہ ہے نا اسم پلس فعل، وہ اپلائی ہو رہا ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم مبتدا ینصرون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات کرتے کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے جوابات بھی میں آپ کو دیتا چلتا ہوں جی۔ آپ نے مان لیا کہ جی یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے مبتدا اور خبر سے، خبر کی جگہ پر جو ہے وہ جملہ فعلیہ آ گیا ہے، تو وہ جو ہم نے رولز پڑھے تھے جملہ اسمیہ کے کہ جی مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، اور مبتدا اور خبر میں نمبر اور جینڈر کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، تو اب اس کو ہم کیسے یہاں پر اپلائی کریں گے؟ تو بالکل اپلائی کر سکتے ہیں جی، میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی ہم نے جو پڑھا ہے کہ مبتدا مرفوع خبر مرفوع، تو ہم جو ہے مرفوع ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، خبر کی جگہ فعل آ رہا ہے،
ٹھیک ہے، تھوڑا سا اگر غور کریں تو فعل ویسے بھی یہاں پر مرفوع ہی ہے، لیکن میں اس کو اس طرح والا مرفوع نہیں کہوں گا۔ فعل جو ہے نا، ذہن میں رکھیے گا، فعل چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو، اگر خبر کی جگہ فعل آ جائے تو گرامر والے جو ہیں اس جملہ فعلیہ کو، کیونکہ اس سے جملہ فعلیہ بن رہا ہوتا ہے نا، یعنی گرامر والوں کے نزدیک جملہ فعلیہ جو ہے وہ مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی جملہ فعلیہ چاہے اس کا فعل ماضی ہو چاہے اس کا فعل مضارع ہو، مرفوع بھی کہلاتا ہے، منصوب بھی کہلاتا ہے، مجرور بھی کہلاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر ینصرون کو مرفوع مانیں گے، اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں پر یہ محلاً مرفوع ہے۔ تو ایک مسئلہ تو میں نے حل کر دیا۔ دوسرا مسئلہ کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ، تو مبتدا معرفہ بالکل صحیح ہے، خبر نکرہ۔ اب جملہ جو ہے چاہے وہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، ٹھیک ہے، جملہ جو ہے وہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے گرامر والوں کے نزدیک۔ تو جب جملہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ہم یہاں پر ینصرون کو نکرہ کنسیڈر کر لیں گے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب جو تیسری شرط تھی کہ مبتدا اور خبر کا جو این جی ہے یعنی نمبر اور جینڈر وہ برابر ہونا چاہیے، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ برابر ہی ہے۔ ہم ذرا دیکھیں جی، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ آپ کہیں گے جی مذکر ہے، تو ینصرون ذرا صیغہ دیکھیں کون سا ہے، مذکر کا ہے کہ مؤنث کا؟ مذکر کا صیغہ ہے، تو کلیئر ہو گیا، یعنی ینصرون کی جو ضمیر ہے نائب فاعل کی وہ ہم ہی ہے نا، جسے ہم واو سے پہچان رہے ہیں، تو ہم میچ کر گئی جی، ٹھیک ہوگی۔ اور عدد وائز دیکھ لیں، ہم جمع ہے اور ینصرون بھی جمع کا صیغہ ہے، تو این جی برابر ہو گیا۔ تو الحمدللہ جی یہ بھی مسئلہ میں نے آپ کا حل کر دیا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے، کوئی حدیث پڑھتے ہوئے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آ جائے اور اس اسم کے بعد فعل ہو، تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ دوسرے طریقے سے بنا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ کون سا؟ یعنی یہ اسم اور فعل کے مجموعے سے بننے والا جملہ اسمیہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو ایگزامپلز رکھ دیتا ہوں جی، پھر بات آپ کو 100% کلیئر ہو جائے گی۔ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے ماضی کی رکھتا ہوں، ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے مضارع کی رکھتا ہوں، ایک ایگزامپل ایکٹیو وائس کی رکھ دوں گا، ایک ایگزامپل پیسیو وائس کی رکھ دوں گا۔ دیکھیں جی، جملہ ہے میرے سامنے، اللہ خلق السماوات والارض۔ اللہ، آپ نے دیکھا جی مرفوع معرفہ اس میں آپ نے فوراً لاک کر دیا کہ یہ مبتدا ہے۔ اب آپ کو چاہیے خبر، اب آپ خبر کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں خلا کا فعل لگا ہوا ہے، تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے یہاں پر جملہ اسمیہ جو بن رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ بنانے کا جو دوسرا طریقہ ہے اسم پلس فعل، اس طریقے کے تحت بن رہا ہے۔ تو آپ نے اس میں جلالہ اللہ کو مبتدا مان لیا، اور خبر کی جگہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ خبر کی جگہ آپ نے کہنا ہے خلق السماوات والارض، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جملہ فعلیہ جو ہے خبر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس خبر کو میں انالائز کروں گا جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، تو خلق کا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور السماواتی والارض معطوف ہے، اور معطوف یہ مفعول ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع، ہم اسے کہیں گے محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو انالائز کیا جائے گا۔ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے اگر پیسے وائز کی رکھوں تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ الانسان خلق من طین۔ اب آپ نے الانسان دیکھا، اسم دیکھا، معرفہ دیکھا، مرفوع دیکھا، فوراً اسے ایز اے مبتدا لاک کر دیا کہ مبتدا ہے۔ اب خبر چاہیے تو خبر کی جگہ پہ آپ کو خلق فعل نظر آ رہا ہے، فعل مجہول ہے، اور جب بھی فعل مجہول آئے گا اس کا نائب فاعل ضرور ہوگا، آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر کو ہم نائب فاعل قرار دے دیں گے، اور من تینین کو متعلق کر دیں گے خلق فعل کے۔ یوں خلق فعل مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا الانسان مبتدا کے لیے۔ امید ہے بات آپ کو کلیئر ہوگی۔ اب میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کو یہ والا کنسیپٹ جو ہے وہ مزید پختہ کروا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم۔ آپ نے اس حدیث کو انالائز کرنا شروع کیا جی، آپ کو شروع میں انا نظر آیا تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، کیونکہ انا جو ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے۔ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔
انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو آپ کو انا کے آگے اسم جلالہ منصوب نظر آیا، آپ نے پہچان لیا کہ یہ انا کا اسم ہے ان اللہ میں، تو آپ نے اللہ کو انا کا اسم قرار دے دیا. اب انا کی خبر آپ نے دیکھنی ہے، تو خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے اور خبر کی جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے جی فعل. اور فعل کون سا نظر آ رہا ہے؟ فعل مضارع نظر آ رہا ہے، اور فعل مضارع منفی نظر آ رہا ہے لا ینظرو. تو لا ینظرو فعل مضارع معروف ہے، آپ نے یہ پہچان لیا کہ ینظرو جو ہے یہ مضارع معروف ہے، مجہول نہیں ہے، کیونکہ علامت مضارع یا جو ہے وہ زبر کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. تو اب آپ نے یہ جو لا ینظرو جملہ فعلیہ ہے اس کو انا کی خبر بنا دینا ہے، کہنا ہے کہ یہ لا ینظرو جو ہے یہ محلاً مرفوع انا کی خبر ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. حدیث بہت پیاری ہے، تو میں اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے انالائز یہیں پر کر دیتا ہوں. جی لا ینظرو یہ آپ کا فعل مضارع منفی ہو گیا. جی اب ینظرو پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل ظاہر بات ہے ایکٹیو وائس ہے، تو فاعل ضرور ہوگا، مذکور ہوگا، ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ناؤن کی صورت میں ہوگا. پہلا صیغہ ہے تو ناؤن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو آگے مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا آپ ینظرو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے اس کا فاعل مان لیں گے. اب فاعل آپ کو مل گیا جی، تو اب آپ کو چاہیے مزید اس جملے کے پارٹس. تو لا ینظرو کے بعد آپ کو مل رہا ہے الی اجسامکم ولا الی صورکم. الی اجسامکم، الی حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ اجسام ہے، اجسام مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کم ہے، واو حرف عطف ہے، لا پھر دیکھیں منفی جملے کے بعد پھر ولا آ گیا، تو اب ہم نہ ہی کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے. ولا صورکم، صور جو ہے یہ سورہ کی جمع ہے، مجرور ہے، اور صوری کے ساتھ مضاف الیہ جو ہے وہ ہے کم. تو گویا الی اجسامکم ولا الی صورکم. ٹھیک ہے، یہ ہم متعلق ابھی آسانی کرتے ہوئے کو متعلق قرار دے دیتے ہیں. ترجمہ کریں گے بے شک اللہ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے. آگے ہے جی ولاکن. ولاکن ابھی آپ لیکن کے معنی میں اسے لے لیں. ولاکن ینظرو، ینظرو پھر فعل مضارع معروف ہے، وہ دیکھتا ہے. آگے مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں نے ہوا کی ضمیر کو جو ہے اس کا فاعل یہی قرار دے دیا. وہ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ الی قلوبکم و اعمالکم. الی حرف جر ہے، قلوبکم مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، اعمالکم مضاف الیہ ہو کر معطوف ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائیں گے الی حرف جر کے لیے، اور الی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ینظرو فعل کے، اور ینظرو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. تو اس طرح سے گرامیٹیکل انالیسس کیا جاتا ہے، جس کی طرف میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جاؤں گا. امید ہے آپ کو یہ والا جو ایک کنسیپٹ تھا، کون سا والا؟ وہ جملہ اسمیہ جس میں خبر کی جگہ پر فعل آ جائے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہوا ہوگا. آج کے لیکچر میں ایک تو ہم نے مضارع مجہول جو ہے وہ سیکھا، اور مضارع مجہول کی جو ڈائی ہمارے سامنے آئی ثلاثی مجرد ابواب کے لحاظ سے وہ تھی جی یفعلو. تو یفعلو یہ ڈائی ہے جی ثلاثی مجرد ابواب کی مضارع مجہول کی. ڈائز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے علامت مضارع پیش کے ساتھ نظر آ جائے اور عین کلمہ جو ہے حروف مادہ میں وہ زبر کے ساتھ نظر آ جائے، تو کنفرم ہے کہ وہ مضارع مجہول ہی ہوگا. اس کو کنفرم کر لیں. اور ماضی مجہول پہچاننے کا طریقہ وہ بھی ذہن میں ایک مرتبہ تازہ کر لیجئے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو کسی لفظ کا پہلا حرف پیش کے ساتھ نظر آئے اور حروف مادہ میں عین کلمہ یعنی درمیانہ حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ مل جائے، تو کنفرم ہوگا کہ وہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. یہ دو گولڈن پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ پوائنٹس آپ یاد رکھیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی ہیلپ کریں گے، آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. تو اجازت دیجیے جی، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی لسٹوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.